تو جب ان کا دور تھا وہاں پہ پوری بحث چل رہی تھی اور لوگ سوالات کر رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کی احادیث، کیونکہ ایک دور ایسا گزرا تھا بنو امیہ کا جنہوں نے احادیث کو بہت زیادہ کھڑا تھا، بہت زیادہ حدیث پردازی کی گئی تھی، تدلیس کی گئی تھی جسے کہتے ہیں عربی میں، یعنی احادیث بنا لی گئی تھی اور روایتیں درست کر دی گئی تھیں۔ نویں امام علیہ السلام کا وہ دور تھا جہاں پہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابیں بھی باقاعدہ لکھی جا رہی تھی۔ صحیح بخاری کو اس زمانے میں لکھا گیا، اس کے فوراً بعد صحیح مسلم کو لکھا گیا، وہ یہ وہی دور ہے نویں امام علیہ السلام۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو حضرات یہ دور تھا نویں امام علیہ السلام کا۔ اس زمانے میں بہت زیادہ احادیث جمع کی جا رہی تھی اور امام علیہ السلام سے لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ حدیث آئی ہے، یہ حدیث آئی ہے، آپ بتائیے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو امام نے ایک جملہ کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں تمام کے تمام اس وقت کے علماء سے، کیا یہ میرے جد رسول خدا کی حدیث سب تک پہنچی ہے؟ یہ نویں امام نے سوال کیا۔ کہا کیا یہ سب نے حدیث سن رکھی ہے کہ لقد کثرت علی الکذابہ، مجھ پہ جھوٹ باندھنے والے بہت زیادہ ہو گئے، کیا یہ سن رکھا ہے لوگوں نے؟ تو سب نے کہا ہاں، رسول خدا نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ مجھ پہ جھوٹ باندھنے لگے ہیں۔ کہا تھا اور آپ نے میرے جد رسول خدا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ من افطرا علیہ من کذب علیہ متعمدا فقد بوأ مقعدہ من النار، تو کہا جو بھی جانتے بوجھتے ہوئے میرے پہ جھوٹ کی نسبت دے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، اس کے بیٹھنے کی جگہ جہنم ہوگی، یعنی جہنم میں جائے گا۔ کہا یہ بھی سن رکھا ہے؟ سب لوگوں نے کہا ہاں ہم نے سن رکھا ہے۔ کہا پھر یاد رکھو کہ میرے جد رسول خدا کہہ گئے تھے میرے بعد احادیثیں گھڑی جائیں گی، کوئی حدیث کو نہ گھڑے کیونکہ یہی جہنم کا سبب بنے گا۔ جو بھی حدیث سنا کرو وہ مجھ سے پوچھ لیا کرو، میں بتاؤں گا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرات ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے، کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ، رسول خدا کے کچھ صحابہ تھے، ان سے متعلق کہا گیا کہ رسول خدا نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو میرے پاس بھیجا۔ سب لوگ توجہ سے سنیں گے اس حدیث کو۔ کہا کہ فرزند رسول خدا نے کہا کہ اللہ نے جناب جبرائیل کو میرے پاس بھیجا ہے کہ اے میرے حبیب میں آپ کے صحابہ سے راضی ہوں، آپ ان سے پوچھ کے مجھے یہ بتائیے کہ یہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بھی راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو قرآن کے اندر آئی ہے، آیت ہے کہ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِهِ، ہم جانتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر کون کون سے وسوسے ہوتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہیں۔ جو خدا شہرک سے زیادہ قریب ہو، دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہو، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ کون اس سے راضی ہے کون ناراض ہے؟ تو کہا خداوند متعال سے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لوگوں سے پوچھے گا، لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ تم اللہ کی رضا پہ راضی ہو یا نہیں ہو۔ تو بہت سے لوگوں سے امام نے سوالات کے جوابات دیے، احادیث بہت زیادہ سوال کی گئیں، کثرت سے ایسی احادیث ہیں، انہیں کہتے ہیں اصول اربعہ میں۔ یہ 400 وہ اصول ہیں جو اگر چوتھے امام نہ بتاتے تو آج تشیع کے اندر وہ قوت نہ ہوتی جو آج تشیع میں شیعوں میں وہ قوت، علمی قوت موجود ہے۔ بے انتہا پہرے تھے امام علیہ السلام پہ، بے انتہا پابندیاں تھیں، جاسوس بٹھائے جاتے تھے کہ امام کس سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن پھر بھی امام نے کہہ رکھا تھا کہ جو کچھ ہو گیا علوم آل محمد کو میں پھیلاؤں گا۔ قرآن کو سمجھنا ہو تو امام وقت سے سمجھو۔ امیر المؤمنین نے، مولانا نے خود سے کہا کہ میرے جد امیر المؤمنین نے فرمایا ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو اہل بیت سے سمجھو۔ نہج البلاغہ کے اندر اس میں خطبہ موجود ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا نا کہ یا علی ہم قرآن کو کس سے سمجھیں، کہ قرآن سمجھنا ہو تو مجھ علی سے سمجھنا یا میری ذریے سے ائمہ معصومین سے سمجھنا، اور جو حدیث خود میں صرف 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو نویں امام نے کہا کہ ہمارے حضرات کہہ گئے کہ قرآن سمجھنا ہو، حدیث کو سمجھنا ہو، ہم سے سمجھنا۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں میں رسول خدا کے ساتھ مکے میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا، میں سفر میں بھی تھا، حضر میں بھی تھا، میں صلح میں بھی ساتھ تھا، میں جنگ میں بھی ساتھ تھا، میں گھر میں بھی ساتھ تھا، میں مسجد میں بھی ساتھ تھا، میں فرش پہ بھی ساتھ تھا، میں عرش پہ بھی ساتھ، کہ میں ہر مقام پہ پیغمبر کے ساتھ تھا۔ جو کچھ سمجھنا ہو مجھ سے سمجھنا۔ میں پیغمبر اسلام کے ساتھ ایسے رہا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا۔ مولانا نے بہت پیاری مثال دی کہ جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، اہل بیت ایسے رہتے تھے رسول خدا جیسے
اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. مثال جو دیتے ہیں نا معصومین علیہ السلام، اس مثال میں بڑی گہرائی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا جیسے اونٹنی کا بچہ، بہت سے جانوروں کے بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں، گائے کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، گھوڑے کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، بکری کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. لیکن اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے، نہ کبھی بہت تجاوز کر کے آگے نکل جاتا ہے، نہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، نہ کبھی دائیں نکلتا ہے نہ بائیں نکلتا ہے، ہمیشہ ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے. تو کہا اہل بیت سے سمجھنا ہم رسول خدا سے کبھی تجاوز نہیں کرتے، ساتھ ساتھ رہتے. آپ نے غور فرمایا. تو نبی امام نے کہا کہ یاد رکھو جو کچھ قرآن سمجھنا ہو ہم سے سمجھنا، حدیث کو سمجھنا ہو ہم سے سمجھنا.